ہمارا گائیڈ ہمیں پچھلے حصے میں ایک قدیم دروازے سے چرچ کے اندر لے گیا۔ وہ دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا اور انتہائی مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ جو ہی ہم اس چرچ کے اندر داخل ہوئے تو سامنے وہ مقدس جھاڑی نظر آئی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ ندائے خداوندی سنائی دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کے ساتھ مصر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو موسم انتہائی ٹھنڈا ہو گیا، اور موسم کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے آپ کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آگ کی تلاش میں نکلے تو کوہ طور کے دامن میں ایک جھاڑی میں آپ کو آگ لگی دکھائی دی۔ جب آپ اس جھاڑی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ جھاڑی جل تو رہی ہے لیکن بھسم نہیں ہو رہی۔ اسی اثنا میں آپ کو ندائے خداوندی سنائی دی کہ اے موسیٰ، اس سے زیادہ قریب نہ آ کیونکہ تو مقدس زمین پر کھڑا ہے۔ میں تیرے باپ کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اے موسیٰ، تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنے جوتے اتار دو۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر وہاں جوتے اتار دیے۔ 3300 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی وہ جھاڑی وہاں موجود ہے اور بالکل ہری بھری ہے۔ اس جھاڑی کے ارد گرد سارے پہاڑ پر کہیں سبزے کا نشان تک نہیں، لیکن جھاڑی ہری بھری ہے۔ نباتات کے ماہرین نے اس جھاڑی کو دنیا کے مختلف حصوں میں اگانے کی کوشش کی، لیکن یہ کاشت نہ ہو سکی۔ آخری کوشش میں اس جھاڑی کے قریب چند فٹ کے فاصلے پر اگانے کی کوشش کی گئی۔ پودا تو نکلا مگر وہ اس جھاڑی سے بالکل مختلف تھا۔ آخر میں سائنسدانوں نے بھی اس جھاڑی کو معجزہ مان لیا۔ اس جھاڑی کے گرد انتظامیہ نے اب لکڑی کی باڑ لگا رکھی ہے تاکہ زائرین دور سے ہی اس جھاڑی کی زیارت کر سکیں۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ میں آج اس مقدس جھاڑی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس مقدس جھاڑی کے نیچے ایک بڑے پتھر پر یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خیالی تصویر بھی بنا رکھی ہے، جس میں آپ علیہ السلام کو جوتے اتارتے دکھایا گیا ہے۔ اس مقدس جھاڑی سے چند قدموں کے فاصلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک کنواں بھی موجود ہے۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہی کنواں ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں سے ہوئی تھی، لیکن اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ کنواں یہی ہے یا مدائن میں۔ مدائن اردن کے علاقے میں سعودی عرب اور اردن کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کنویں سے چند قدموں کے فاصلے پر مجھے ایک بلند مینار نظر آیا۔ پوچھنے پر ہمارے گائیڈ نے بتایا کہ یہ بلند مینار مسجد کا ہے جو فاطمی خلیفہ حاکم بامر اللہ نے 11ویں صدی میں بنوایا تھا۔ اس مسجد کے مینار کو دیکھنے کے بعد میں اس قطار میں کھڑا ہو گیا جہاں چرچ کے اندر جانے کے لیے ہمارے گروپ کے لوگ کھڑے تھے۔ اس چرچ کا نام سینٹ کیتھرائن دراصل کیتھرائن سکندری کے نام پر رکھا گیا ہے۔ کیتھرائن ایک مقدس لڑکی تھی جسے ایک لادین شہنشاہ مکسنطیس نے 4 صدی عیسوی میں شہید کر دیا تھا۔ کیتھرائن ایک شہزادی اور بڑی عالمہ تھی جو 14 برس کی عمر میں مسیحی بن گئی اور کئی افراد کو دین مسیحیت میں داخل کیا۔ صرف 18 برس کی عمر میں اسے قتل کر دیا گیا۔
اس کی شہادت کے 1100 سال بعد جون آف آرک، جسے مسیحیت میں ایک مقدس مقام حاصل ہے، نے کیتھرائن کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک مقدس لڑکی تھی۔ لادین شہنشاہ نے کیتھرائن کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مسیحی عقیدے کے مطابق فرشتے کیتھرائن کا جسم اٹھا کر کوہ سینا پر لائے اور اسے وہاں دفن کر دیا۔ 800 عیسوی کے آس پاس سینا کی خانقاہ کے کچھ راہبروں نے اس کا جسم دریافت کیا اور سینا کی خانقاہ کا نام اسی کے نام پر خانقاہ کیتھرین رکھ دیا۔ اس چرچ کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ یہاں بائبل کے قدیم نسخے کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ ایک چھوٹے دروازے سے جب ہم چرچ کے اندر داخل ہوئے تو اس چرچ میں کیتھرائن کے بارے میں تاریخ تصاویر کے ساتھ لکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ قدیم بائبل کے نسخے محفوظ کیے گئے تھے، لیکن ہم سب اس خط کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے جو اس چرچ کے اندر موجود تھا۔ ایک دو چھوٹے دروازوں سے گزرنے کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب وہ خط محفوظ تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کا نشان لگا کر عیسائیوں کو قیامت تک ان کی جان، مال اور ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ کی گارنٹی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں سینٹ کیتھرائن کے پادری مدینہ منورہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میزبانی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک میری اور میری امت کی طرف سے آپ کی جان، مال اور عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ پادریوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عہد نامہ تحریر فرما دیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد نامہ لکھوایا اور اپنے دست مبارک کا نشان لگا کر ان کے حوالے کر دیا۔ اس عہد نامہ کی کاپی آج تک سینٹ درگاہ کیتھرائن میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عہد نامہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا تھا۔ اس عہد نامہ کے دو نسخے ہیں، ایک نسخہ مصر میں اس درگاہ میں موجود تھا اور دوسرا یونان میں واقع خانقاہ میں رکھا گیا ہے۔ ہم سب دوستوں نے نم آنکھوں سے اس عہد نامے کی زیارت کی۔ آج کل بعض مغربی ممالک میں اسلام کو جنگ پسند مذہب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام امن، سلامتی اور صلح جوئی کا مذہب ہے۔ اس کا ایک بڑا ثبوت یہ خط ہے۔ دراصل اسلام دوسرے مذاہب کا احترام کرنے اور ان مذاہب کے پیروکاروں کے تحفظ کا درس دیتا ہے۔ مسیحیوں کو امان دینے والی یہ مقدس دستاویز اس بات کا ثبوت ہے کہ امت مسلمہ دیگر مذاہب کو سلامتی عطا کرنے والی امت ہے۔ اس خط مبارک کے سامنے سے دور ہونے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ جگہ تنگ تھی اور تمام دوست اس عہد نامہ کو دیکھنے کے لیے قطار میں بے تاب کھڑے تھے۔ لہٰذا اس عہد نامہ کی زیارت کرنے کے بعد ہم اس کمرے سے دوسرے کمرے میں آ گئے جہاں بائبل کے قدیم نسخے موجود تھے۔ یہ وہ واحد جگہ تھی جو تینوں مذاہب، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس تھی۔ کوہ طور کے دامن میں وہ مقدس چہاڑی جس میں آگ لگی محسوس ہوئی تھی، وہ یہودیوں کے لیے اہم مذہبی جگہ ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ چرچ بہت اہم عبادت گاہ ہے جہاں بائبل کے قدیم نسخے موجود ہیں، اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب
اس عہد نامہ کی وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے تینوں مذاہب کے لوگ یہاں بڑی عقیدت سے آتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کی معراج انسانیت ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ اگر مل جل کر پیار محبت سے رہیں، دنیا شاید جنگ و جدل سے پاک ہو جائے۔ بیت المقدس بھی ایسا ہی ایک مقام ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں محترم و مقدس ہے۔ افسوس کہ اس شہر کے لیے کئی عشروں بلکہ کئی صدیوں سے جنگ و جدل جاری ہے۔